रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूँ उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में अमलियात के पोशीदा राज के साथ। क्या आप जानते हैं कि शराइत अमलियात क्या है और अमलियात के पोशीदा राज क्या है, और आप अमल पढ़ते हैं और नाकाम क्यों होते हैं? क्या आप एक अच्छा आमिल बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में हर शख्स चाहता है कि काश कोई जिन्नात या मुवक्किल या हमजाद या कोई अरवाह या परी वगैरह को कब्जे में करता और उनसे बेशुमार काम निकलवाता। दोस्तों, क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, मैंने शराइत अमलियात को 2 पार्ट में तकसीम किया है। इस पार्ट में 20 पोशीदा राज को जाहिर करेंगे और वो ये है। पहला राज ये है कि अमल हमेशा बावजू करना चाहिए। बेवजू अमल बेअसर होता है। और कोई भी अमल पढ़े तो रज़ाए इलाही के खातिर कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे इस अमल में कामयाब कर दिया तो मैं खल्क़े खुदा को फैज पहुंचाऊंगा। और अमल कामिल यकसुई के साथ और मुकम्मल तन्हाई में करना चाहिए। दूसरा राज, दौरान अमल बेयकीनी, वसावसे शैतानी और ख्यालत फासिदा से खुद को महफूज रखें। यानी आप जिस अमल को पढ़ रहे हैं उस अमल की तरफ पूरी तवज्जो दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अमल पढ़ रहे हैं और जिस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए उसके बजाय आप दुनियावी कोई उमूर में आपने ध्यान दिया है, तो ऐसे में अमल आपका बेकार हो जाता है। तीसरा राज, जिस कमरे में अमल किया जाए वहाँ सामान बिल्कुल न हो। कमरा जिस कदर खाली होगा अमल की कामयाबी के उसी कदर इम्कानात होंगे। कमरे में दौरान चिल्ला दूसरा कोई शख्स आमदो रफ्त ना रखें। आमिल को चाहिए कि वह अमल से फारिग होने के बाद कमरे को ताला लगा दें। चौथा राज, जो भी अमल किया जाए उसमें तादाद के साथ साथ सही तलफ़ुज़ का ख्याल रखें। अगर सेहत अल्फाजी को नजरअंदाज करके अमल किया जाएगा तो कामयाबी हरगिज नहीं होगी, क्योंकि अक्सर हमारे अहबाब ऐसे हैं जो कभी जिस इस्म को जितनी तादाद में पढ़ना रहता है तो कहीं तादाद में कमी बेशी आ जाती है। बाज़ वक्त में अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़कात निकाल रहा है तो 786 मरतबा अगर उनको पढ़ना रहता है तो बाज़ वक्त में 786 के बजाय 787 या 1 कम हो जाता है। या कुछ अहबाब ऐसे हैं जो कहा करते हैं कि ज्यादा होना चाहिए कम में ना हो। तो मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल ये गलत है। आप कोई भी अमल पढ़ें तो इस चीज का खास तौर से ख्याल रखें कि तादाद में कोई कमी ना आए ना कोई बेशी आए। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो भी उसमें अदद में कमी आ जाती है। अगर आपने 786 के बजाय 787 मरतबा पढ़ा तो आप ख्याल करें कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अदद है 786 मरतबा है, तो 786 है अदद उसकी। अगर आपने 787 मरतबा पढ़ा तो यह अदद उसका बदल गया, उसका हुरूफ ही बदल गया। जब आप हुरूफ बदल देंगे तो अमल की तासीर आपकी चली जाएगी। वैसे ही अगर आप या अल्लाह का अदद ले, लफ्ज़ अल्लाह का तो 66 बनता है। अगर आपने 66 के बजाय 67 पढ़ लिया तो इससे आपका जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ अल्लाह नहीं बना। तो जब आपका लफ्ज़ बदल जाएगा तो आपका अमल भी बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से तलफ़ुज़ का सही होना भी जरूरी है। दोस्तों, 5वां राज, अमल से पहले 2 नफले जमीन पर अदा करें, किसी चटाई या जाए नमाज पर नहीं, वरना फिर खजूर की चटाई पर अदा करें और रब्बुल आलमीन से अमल की कामयाबी की दुआ करें। अमल और दुआ का चोली दामन का साथ है। दोस्तों, 6वां राज, आमिल में हब्से दम की सलाहियत होनी जरूरी है। यानी एक सांस में ज्यादा से ज्यादा इबारत अमल पढ़ने से कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन हो जाते हैं। 7वां राज, दौरान अमल बेवजह अपनी जिस्म में हरकत न आने दें। जिस कदर साकित रहेगा उसी कदर फायदा होगा। 8वां राज, अमल के दौरान परहेज जमाली या जलाली जरूर करें। खाने पीने की चीजें अपना
اثر ضرور دکھاتی ہے، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر پرہیز ضروری ہے۔ بدبودار چیزوں سے مثلا پیاز، لہسن، تمباکو وغیرہ سے مکمل اجتناب کریں۔ دوستو، اب پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے؟ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو حضرات نہیں جانتے ہیں تو میں اس ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، نواراز عمل کو ہی ایک وقت مقرر کر کے شروع کریں اور آخر تک وقت کی پابندی رکھیں۔ اختلاف وقت عمل کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے، یعنی آپ پہلے روز جس وقت آپ شروع کریں اسی وقت آپ روزانہ بیٹھیں، اگر ہو سکے تو 5 منٹ پہلے بیٹھیں اور آپ 5 منٹ بعد میں یا 2 منٹ یا 3 منٹ بعد میں نہ بیٹھیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جس ارواح کو، جس موکل یا جس جنات کو آپ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اپنا جس عمل کو تصرف میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کی جو موکل ہوتے ہیں اپنے وقت کی پابندی سے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے بیٹھتے ہیں تو وہ بیزار ہو کر چلے جاتے ہیں، جس سے عمل میں آپ کو ناکامی ملتی ہے۔ 10واں راز، عمل میں جگہ کا تعین بھی ضروری ہے۔ کسی دن کسی جگہ اور کسی دن کسی جگہ عمل کرنے سے عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کمرے میں اور جس جگہ میں آپ بیٹھتے ہیں پہلے روز، اسی جگہ میں روزانہ اختتام عمل تک اسی جگہ میں بیٹھ کر آپ عمل کریں۔ 11واں راز، جب عمل کے لیے بیٹھیں تو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور چاروں قل کی تلاوت کریں اور اپنا حصار کر کے عمل شروع کریں، اور دوران چلہ عمل کی شروعات اسی طرح کریں، یعنی آپ کو ہر عمل شروع کرنے سے پہلے حصار لازمی طور سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حصار کیسے کرتے ہیں تو یہ طریقہ بتایا گیا، اس سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور حصار آپ کو ملے تو میں نے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو لاجواب مجرب طریقہ حصار کا، اس کو دیکھ کر آپ بآسانی حصار کر سکتے ہیں۔ 12واں راز، عمل کے لوازمات پہلے ہی سے اکٹھا کر لیں، مثلا بغیر سلا لباس، کھجور کی چٹائی، مٹی کا چراغ، تلوں کا تیل، عطریات و بخورات اور پانی پینے کے لیے مٹی کا لوٹا، مٹی کا ہی پیالہ، کوئلے کی انگیٹھی اور ماچس وغیرہ جیسے اشیاء پہلے ہی سے مہیا کر لیں، اور باپرہیز غذا بھی، یعنی جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس عمل میں جن جن چیزوں کا پرہیز ضروری ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ پہلے ہی سے کمرے میں اکٹھا کر لیں۔ 13واں راز، جو اشیاء دوران چلہ استعمال کرنی ہے وہ بھی ایک ہی بار لے آئیں اور کوشش کریں کہ کسی کافر یا مشرک سے یہ چیزیں نہ خریدیں۔ 14واں راز، دوران چلہ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ 15واں راز، باموکل عمل میں کسی صاحب عمل یا کسی عامل کامل سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد ہی عملیات کا اہتمام کریں، یعنی اگر آپ کوئی ایسا عمل پڑھتے ہیں جس میں خطرہ ہو، جس میں ڈر ہو، جیسے جنات کو تسخیر کرنا یا کسی موکل کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا کسی ہمزاد کو، تو آپ ایسے عملیات کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو رہنما بنا لیں یا پھر کسی سے اجازت طلب کریں۔ اور اجازت کیا ہے اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا استاد موجود نہیں ہے تو آپ اجازت کیسے حاصل کریں اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 16واں راز، چلے کے دوران روزانہ روزہ رکھیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ ضرور رکھنا ہے۔ 17واں راز، روزانہ غسل کرنا بھی ضروری ہے، موسم ٹھنڈ ہو تو گرم پانی سے غسل کریں، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہی روزانہ عمل شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ 18واں راز، دوران چلہ کم عمر لڑکوں سے اور عورتوں سے دور رہیں، ورنہ عمل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ رہے گا اور رجعت کا بھی امکان رہے گا۔ 19واں راز، عمل کرتے وقت قبلہ رو بیٹھ کر عمل شروع کریں، پھر فوراً ہی رجال الغیب کی سمت کا خیال کر کے اپنا رخ بدل لیں۔ اگر رجال الغیب کی سمتوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو عمل خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے متعلق ہم نے پورا ویڈیو تفصیل سے بتایا ہے کہ رجال الغیب کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں،
ان کا سمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ 20واں راز اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے چلے میں تاثیر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر پہلے دوسرے چلے میں ناکامی ملے تو تیسری بار پھر کریں، تیسرے چلے میں بالعموم کامیابی مل جاتی ہے۔ اکثر ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کسی عمل میں اگر بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کا عمل ہے تو وہ 3 دن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی یا فلاں ویڈیو دیکھا تھا جس میں عمل بتایا گیا تھا 3 دن کا کامیاب عمل، لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ میرے دوستو، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل غلط نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کلام الہی غلط نہیں ہوتا ہے، اس میں یقیناً اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بس اپنے اندر تاثیر پیدا کریں۔ اگر آپ ایک بار میں ایک چلے میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو دوسرے تیسرے چوتھے چلے تک کریں۔ اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ عمل کوئی بھی جلالی یا جمالی ہو، اگر آپ کسی موکل یا کوئی ہمزاد یا کوئی جنات یا کوئی ارواح کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی اسم کو اپنے تصرف میں لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ضروری ہے ان عملیات میں کہ آپ 120 دن تک یعنی 3 چلہ تک ضرور کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کامیابی ضرور ہوں گے۔ دوستو، عملیات کے پوشیدہ راز پارٹ 2 دیکھنے کے لیے اوپر آئی پر کلک کریں یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے دیکھیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مجرب عملیات و وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و معقلات وغیرہ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو سپورٹ کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کیجیے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں ایسی ہی آپ کے لیے عملیات کے ویڈیو لاتا رہوں، اور اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کو شیئر کیجیے۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔